الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ نبی اپنی خواہشات نفسانیہ سے نہیں بولتے، یہ تو وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے. یعنی اللہ کے نبی جو بات بیان فرماتے ہیں وہ وحی سے کہتے ہیں. اور حدیث کا وحی ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وحی ہونا، یہ امت مسلمہ کا بنیادی عقیدہ ہے. اور اکابر علماء دیوبند بھی اس عقیدہ کے میں ہمارے ساتھ متفق ہیں، ان کا بھی اس پر اتفاق ہے. بلکہ بریلوی علماء کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی ہے. اب مولوی خضر عیاد صاحب نے جن حدیثوں پر اعتراض کیا اور انہیں قرآن کے خلاف بتایا، بعض کا ہم جواب دے چکے ہیں. چوتھا اعتراض ان کا کیا ہے، سن لیجیے. قرآن کریم کا مسئلہ جی آپ نے کہا نا کہ آپ مثال پیش کریں، آپ کا مطالبہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے، مثلاً آپ بتائیں. قرآن کریم کا یہ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تازر و غازرہ تم وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جبکہ اہل حدیث مولوی سے پوچھنا، اہل حدیث کہتے ہیں قیامت کے دن جہنم نہیں بھرے گی، اللہ تعالیٰ اس وقت ایک مخلوق پیدا کرے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا، تب جہنم بھر جائے گی. سمجھے کتنے ہو گئے؟ 4. مولوی صاحب نے بتایا کہ قرآن کہتا ہے کہ جی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جبکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یعنی اہل حدیث مولوی یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم نہیں بھرے گی، اللہ ایک مخلوق پیدا کرے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا. تو بھئی اہل حدیث اپنی طرف سے تو نہیں کہتے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کا کیا مطلب ہے، شارحین نے اس کے کیا معنی بیان کیے، ان سب سے قطع نظر یہ حدیث مختصر طور پر اس حدیث کے الفاظ پر بھی غور کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کے خلاف قطعاً نہیں ہے. کیسے؟ دیکھیے، ہم اسکین لگا دیں گے ساتھ ترجمہ علماء دیوبند کا، تاکہ خضر عیاد دیوبندی صاحب اور ان کے ماننے والے بھی غور سے دیکھ لیں کہ ہمارا ترجمہ نہیں ہے. حدیث اس طرح سے ہے، مختصر بیان کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم سے فرمائے گا کہ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنكُمَا مِلْؤُهَا، تم میں سے ہر ایک کے لیے، دونوں کے لیے بھرنا ہے. قَالَ فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، فرمایا کہ جو جنت ہے تو اللہ رب العالمین اپنے کسی بھی مخلوق پر ظلم نہیں کرے گا. وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ رب العالمین قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک مخلوق پیدا فرمائے گا، جو اللہ چاہے گا، جو مخلوق پیدا کرنا چاہے گا وہ پیدا فرما دے گا. پھر اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈالے گا اور اس طرح جہنم بھر جائے گی. اب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ اہل حدیث مولوی کہتے ہیں اور روایت کی حاکمیت قرآن پر قائم کرتے ہیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. کیسے قرآن کے خلاف ہے؟ اس روایت میں کیا یہ ہے، آیت تو یہ نا کہ دیکھیں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کیا اس حدیث میں ہے کہ جی یہ جو نئی مخلوق اللہ پیدا فرمائے گا اس پر اللہ رب العالمین دوسروں کے گناہوں کا بوجھ ڈال کر ان کو جہنم میں ڈال دے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے حدیث میں. اگر ایسا ہوتا تو پھر کہتے کہ جی حدیث آیت تو یہ کہتی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو پھر یہ کیسے بوجھ اٹھا رہا ہے؟ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. لیکن حدیث میں ایسا ہے ہی نہیں. مولوی صاحب کو حدیث سمجھنے کی صلاحیت تو ہے نہیں اور اعتراض کرتے ہیں صحیح بخاری شریف پر. بات سمجھنے کی صلاحیت تو ہے نہیں اور اعتراض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اور ان کو قرآن کے خلاف قرار دیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نہ تو صحیح طور پر قرآن کو سمجھے ہوئے نہ حدیث کو سمجھے ہوئے. اگر مولوی صاحب اس حدیث کے اندر یہ بات دکھائیں جس پر انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ جی اس حدیث میں یہ ہے کہ دوسروں کا بوجھ ڈال دیا جائے گا، پھر اس کو قرآن کے خلاف کہیں، شوق سے کہیں، پھر انشاءاللہ ان کو بتائیں گے کہ قرآن کے خلاف ہے یا نہیں. لیکن اس میں تو یہ بات سرے سے نہیں ہے حدیث میں. کیا یہ دکھا سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں دکھا سکتے. ہو سکتا ہے پھر یہ پوچھیں کہ بھائی کہ پھر ان کا قصور کیا ہوگا، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر. پتھر کا کیا قصور ہے مولوی صاحب؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اب پتھر کا کیا قصور ہے؟
اب دیکھیے اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 23 کہ لا یسأل اما یفعل وہم یسألون، اللہ رب العالمین سے نہیں پوچھا جا سکتا جو کچھ وہ کرتا ہے. اللہ کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. ہاں البتہ مخلوق جو ہے وہ پوچھی جائے گی. ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو یہ بیان اس آیت کے خلاف ہے، اور اس کے نہیں کئی آیتوں کے خلاف. سورہ بقرہ 253 میں اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہے گا وہ کر سکتا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں جی اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کر کے جہنم نہیں بھر سکتا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ در حقیقت قرآن پر آپ کا ایمان نہیں ہے. اگر قرآن پر ایمان ہوتا تو آپ کو یہ آیت بھی یاد ہوتی. سورہ آل عمران کی 40 میں اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کرتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج میں فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کرے. سورہ حج کی ہی 18 میں فرمایا کہ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کرے. فعال لما یرید، اپنے ارادوں کو بہت زیادہ پورا کرنے والا ہے اللہ رب العالمین. یہ اللہ کا وصف ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا. اور اللہ جو چاہے پیدا بھی کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے پیدا بھی کر سکتا ہے. یخلق ما یشاء کتنے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. مولوی صاحب کا در حقیقت ان تمام آیات پر ایمان نہیں ہے، اسی لیے مولوی صاحب سمجھتے ہیں کہ جی نئی مخلوق نہیں پیدا کر سکتا اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پیدا کر سکتا ہے، اور صرف کر سکنے کی بات نہیں ہے، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ حدیث قرآن مجید کے قطعاً خلاف نہیں ہے. مولوی صاحب کا اپنا ایک تخیل ہے جس کے خلاف ہے، اور مولوی صاحب اہل حدیث کی دشمنی میں بڑھتے بڑھتے بغض کے اندر آگے نکلتے نکلتے حدیث بغض میں مبتلا ہو چکے ہیں. اللہ ہی نے شفاء کاملہ عطا فرمائے. اگلا اعتراض ملاحظہ کیجیے. پانچواں مسئلہ کہ زمانے فطرت کے لوگ ان پر جنتی یا جہنمی ہونے کا کوئی حکم نہیں لگ سکتا. زمانے فطرت کے لوگ، زمانے فطرت سے مراد حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر جانے کے بعد آپ کے اعلان نبوت تک، یہ جو لوگ ہیں ان پر جہنمی یا جنتی جو شرک جن سے ثابت نہیں، کوئی حکم نہیں لگ سکتا. اہل حدیث کا مذہب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہیں، آپ کی امی ابا دونوں جہنمی ہیں. اور اہل حدیث کا یہ مسئلہ قرآن کے صریح خلاف ہے. قرآن کہتا ہے دنیا کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں دیتا حتیٰ نبعث رسولا، جب تک رسول بھیج کر اتمام حجت نہ ہو دنیا کا عارضی عذاب بھی نہیں ہوتا. اور اہل حدیث اس کو بطور مذہب کے لیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد اور والدہ معاذ اللہ جہنمی ہے، اور ان کی بنیاد وہ مسلم کی خبر واحد ہے، مسلم کی روایت ہے. ہم کہتے ہیں روایت کو پیچھے کرو، کتاب اللہ کے مقابل خبر واحد نہیں چل سکتی. قرآن کا مسئلہ حق ہے کہ اتمام حجت کے بغیر عذاب نہیں ہوتا، جبکہ اہل حدیث آج تک ڈٹے ہیں. یہ مولوی صاحب کا پانچواں اعتراض ہے. ہم مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ جس حدیث کو آپ قرآن مجید کے خلاف بیان کر رہے ہیں، آپ نے خود کہا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح بخاری میں بھی ایک روایت آتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں آپ قرآن کی جو آیت پیش کر رہے ہیں یا قرآن کی طرف جو بات منسوب کر رہے ہیں، ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ بتائیے قرآن مجید میں یہ بات کہاں ہے کہ زمانے فطرت کے لوگوں پر جنتی یا جہنمی ہونے کا حکم نہیں لگ سکتا؟ یہ بات کہاں ہے؟ کس دلیل کے تحت ہے؟ قرآن مجید سے وہ دلیل پیش کر دیجئے. بڑے اختصار کے ساتھ آپ سے صرف اتنا سا سوال ہے، وہ دلیل پیش کر دیجئے قرآن مجید سے، پھر اس کے بعد اس حدیث کو قرآن مجید کے خلاف قرار دیجئے گا. اب آپ نے جو آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ رسول نہ بھیج دیں. یعنی جب تک ہم عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں. اور آپ نے کہا کہ جی اتمام حجت نہ ہو عذاب نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے پاس مکہ میں کوئی رسول نہیں آیا تھا کہ آپ کا یہ خیال ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے اور یہ خیال ہوگا تبھی اعتراض بنتا ہے، اگر آپ کا یہ خیال نہیں تو پھر اعتراض بھی نہیں بنتا. تو آپ کا یہ خیال قرآن کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 54، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، وہ وعدے کے سچے اور رسول و نبی تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو رسول و نبی قرار دیا ہے. مولوی صاحب نے قرآن تو پڑھا ہوگا،
انہیں معلوم ہوگا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے گھر کعبے کے پاس چھوڑ کر گئے تھے مکہ میں، یہیں پلے بڑے. پھر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر کے کعبے کی بنیادیں رکھیں. رسول تھے وہ اور مکہ میں ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ ہر رسول کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے، کس لیے؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت کی عبادت سے بچیں، شیاطین کی عبادت سے بچیں. اللہ رب العالمین کے رسول سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت پہنچا دی. ان کا رسول ہونا ثابت ہے، اور قرآن ہی سے ان کا مکے میں رہنا، بچپن ہی سے، پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد سے ہی اللہ رب العالمین نے ان کا مکے میں ہونا بیان فرمایا، قرآن سے ثابت ہے. تو وہ مکہ ہی میں بھیجے ہوئے رسول تھے نا، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا گیا؟ اگر آپ کہیں گے جی وہ تو کافی وقت گزر چکا تھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک کافی وقت گزر چکا ہے، اور بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بدل بھی دیا ہے. خود آپ جیسے کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی اعتراض کرتے ہیں. تو پھر کیا اس دور کے لوگوں پر بھی حکم نہیں لگے گا؟ اگر وقت بہت زیادہ گزر جانے کی وجہ سے حکم نہیں لگتا تو پھر اس دور کے لوگوں پر بھی حکم نہیں لگنا چاہیے آپ کے اس خیال کے نتیجے میں. سب سے بڑی بات ہم یہی کریں گے مختصر طور پر کہ یہ حدیث جس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں قرآن مجید کے قطعاً خلاف نہیں ہے، جب تک کہ آپ یہ ثابت نہ کر دیں کہ زمان فطرت کے لوگوں پر حکم نہیں ہوتا، اور جب تک آپ یہ ثابت نہ کر دیں کہ جی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اہل مکہ کی طرف، اہل عرب کی طرف رسول نہیں تھے، جب تک آپ یہ ثابت نہ کر دیں کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید نہیں دی تھی، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آتے جاتے رہے مکہ میں لیکن انہوں نے توحید کی دعوت نہیں دی اپنی قوم کو، اپنے بیٹے کی قوم کو، آپ یہ ثابت نہ کرتے ہیں تب تک آپ کا اعتراض نہیں بنتا. رسول تو ان میں مبعوث ہو چکے تھے، یہ سمجھنا کہ ان میں رسول مبعوث نہیں ہوئے تھے اس قوم میں، یہ قرآن کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، اور یہ حدیث صرف اہل حدیث مولوی بیان نہیں کرتے، محدثین نے بھی بیان کی، اپنی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا، شارحین نے بھی نقل کیا. صحیح مسلم کی اسی حدیث کو دیکھ لیجئے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں کیا فرمایا دیکھ لیجئے. اب آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی جناب آپ کے حکم کے مطابق بے ایمان ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کی جو ہے نا وہ قرآن مجید پر روایت کی حکمیت قائم کر رہے ہیں. آپ کا یہ اعتراض باطل ہے. چھٹا اعتراض مولوی صاحب کا ملاحظہ کیجئے. چھٹی مثال بھی سن لیں، چھٹی مثال بھی سن لیں، ہمارے نال نہیں ہے نا، ہمارے ساتھ. اچھا چھٹی مثال بھی سن لیں. قرآن کریم کا مسئلہ ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت مقرر ہے اور موت کی گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے. اہل حدیث کہتے ہیں تو اسرائیل حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے اور آ کر کہا بھئی میں تجھے مارنے آیا ہوں. تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ لگایا اسرائیل کو، اس کی آنکھ بھی خراب ہو گئی. واپس کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی، یا اللہ تیرا بندہ تو نہیں آنا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو کہو بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آئیں اتنے سال عمر بڑھا دوں گا، اتنے سال عمر بڑھا دوں گا. قرآن کدھر جائے گا؟ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جی قرآن کا یہ مسئلہ ہے کہ جب کسی کی گھڑی آ پہنچے تو وہ متاخر نہیں ہوتی، اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوتی. اور پھر کہتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے تو انہوں نے جی ان کو تھپڑ مارا، ان کی آنکھ پھوٹ گئی، پھر وہ اللہ کے پاس گئے اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا جا کر کہیے موسیٰ علیہ السلام سے سارا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہیے کہ بیل پر ہاتھ پھیریے، اس آپ کے ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان بالوں کے حساب سے اللہ آپ کے سال بڑھا دے گا. تو کہتے ہیں کہ جی وقت آ چکا تھا اور یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. حالانکہ یہ حدیث قرآن مجید کے قطعاً خلاف نہیں ہے، یہ حدیث بھی قرآن مجید کے قطعاً خلاف نہیں ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بے شک موت کی گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتی، لیکن کس کے موت کی گھڑی آ چکی اور کس کی نہیں یہ بھی تو غیب کا علم ہے نا، اور اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. اللہ رب العالمین نے کہاں بیان کیا ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا تھا تو اس وقت ان کے موت کی گھڑی آ چکی تھی، بالکل اسی وقت آ چکی تھی.
کہ اللہ رب العالمین نے جو معاملہ فرمایا وہ سارا اللہ کے علم میں، تقدیر کا علم، موت کا وقت تقدیر کے علم میں سے، اور یہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ بعینہ ہی اس گھڑی ان کی موت کا وقت آ چکا تھا قرآن مجید سے، پھر آپ اعتراض کیجئے، وگرنہ یہ اعتراض صرف اہل حدیث پر نہیں ہوتا ہے، چونکہ سارے ہی مسلمان اس حدیث کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مانتے ہیں، ائمہ محدثین بھی مانتے تھے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی توجیہ پیش کی، اور محدثین نے پیش کی، امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں اس حدیث کی ساری تفصیل سمجھانے کے بعد فرمایا وقد ذکر هذا المعنى ابو سلیمان الخطابی فی کتابہ، یہی جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے یہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا، اور آگے لکھتے ہیں ردن علی من طعن فی هذا الحدیث وامثالہ، اس پر رد کرتے ہوئے، ان لوگوں پر رد کرتے ہوئے جو یہ اور اس قسم کی دیگر احادیث پر اعتراضات کرتے ہیں، من اہل البدع، وہ لوگ کون ہیں؟ من اہل البدع والملحدین، ان احادیث پر اعتراض کرنے والے بدعتی اور ملحد بے دین لوگ جو ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اعتراضات کے کافی و شافی جواب دیے، اور اس کے بعد فرماتے ابادہم اللہ وکفى المسلمین شرہم، اللہ رب العالمین ایسے ملحد اور بدعتیوں کو ہلاک فرما دے، غرق فرما دے اللہ تعالیٰ ان کو، ہلاک فرما دے اللہ تعالیٰ ان کو، جو اور مسلمین کو ان کے شر سے محفوظ کرے جو احادیث پر اعتراض کرتے ہیں۔ ایمان والے لوگ ہمیشہ سے ان احادیث کو مانتے رہے، محدثین نے اپنی کتب میں بھی نقل کی، کسی نے بھی اس کو قرآن کے خلاف قرار نہیں دیا۔ یہ مولوی صاحب کا ذہنی اپچ ہے، یہ مولوی صاحب کا ذہنی خیال ہے، یہ ان کا اپنا تخیل کا کمال ہے کہ یہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو قرآن کے خلاف سمجھتے ہیں، وگرنہ یہ حدیث بھی قرآن مجید کے قطعاً خلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث دشمنی سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔